السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ درست سے سبق نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیے اثر یہ بیان جو ہے چل رہا تھا جماعت کے فضیلت اور تاکید میں۔ جماعت کی فضیلت میں جو ہے بہت ساری احادیثیں بھی آئی ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں دیکھیے اثر۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ خدمت میں حاضر تھے مطلب ان کے پاس موجود تھے کہ نماز کی پابندی اور اس کی فضیلت و تاکید کا ذکر نکلا۔ سمجھ رہے ہو؟ وہاں پہ حاضر تھے تو کون سی بات چلی؟ جماعت کے فضیلت اور نماز کی پابندی کی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاکیداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاکیداً یعنی یاد دلا کر کے متوجہ کر کے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کب؟ جب وہ باتیں چل رہی تھی فضیلت نماز اور نماز کی پابندی کے متعلق، کہ ایک دن نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو کافی بیمار تھے، مرض وفات یعنی وفات کے قریب جو مرض ہوتی ہے وہ، تو اذان ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ۔ عرض کیا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت رقیق القلب آدمی ہے۔ رقیق القلب یعنی نرم آدمی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ رقیق القلب سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی نرم آدمی ہے۔ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو بے طاقت ہو جائیں گے۔ یعنی کیا کہنے لگے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایک محبت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تو تھے لیکن نرم دل تھے، اور وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے مطلب کیا ہو جاتے؟ بے طاقت ہو جاتے، یعنی کمزور پڑ جاتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ سمجھ رہے؟ آپ نے پھر وہی فرمایا، وہی جواب دیا گیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے دیا گیا۔ تب آپ نے فرمایا تم ویسی باتیں کرتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام سے مصر کی عورتیں کرتی تھیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول مثال لے کے بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے مصر کی عورتیں کرتی تھیں۔ یہ ایک لمبی واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں بھی ہے، سورہ یوسف میں جو ہے 12 پارہ میں 12 سے شروع ہو کر کے 13 پہ ختم ہوتا ہے، اس میں پورے واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو کہ نماز پڑھائیں۔ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کو نکلے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نماز کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کی بات ہو رہی تھی، تو حدیث بھی پیش کیا گیا، قرآن بھی پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی جس کے صدقے میں سارے جہان کو سجایا، انسان کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، دنیا کو ہی مزین کیا،
آسمان چاند ستارے ساری چیز جو ہے ان کے صدقے میں بنایا، ان کو کہہ رہے وہ ان کی جو ہے نماز کے لیے تڑپ دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی جا رہے ہیں. کس طرح سے؟ پیر گھسیٹتے ہوئے، سمجھ رہے ہو، زمین پر قدم مبارک گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے. یعنی اتنی قوت بھی نہ تھی کہ زمین سے پیر اٹھا سکیں، اتنی بھی بدن میں طاقت نہیں تھی کہ زمین سے پیر کو اٹھا کر کے چل سکیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کر چکے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کر چکے تھے. چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں. حضرت ابو بکر جب اپنے سے بڑے آتے ہیں تو ادب میں جو کیا پیچھے ہٹ جایا جاتا ہے، اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، تو جب اللہ کے رسول کے آمد ہوئی تو سوچے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور انہی سے نماز پڑھوائی. کس سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سب میں بھی کچھ باتیں جو ہے بہت گہرائی سے سمجھنے کی ہے. یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کا جو ہے سو ابھی شروعات ہے. جب حدیث کے میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں باتیں تفصیل سے بتائی جائے گی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں نماز پڑھانے کے لیے کہے. اثر: ایک دن حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلیمان بن ابی حثمہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا. کون؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین کا مطلب ہے مؤمنوں کے امیر، سب سے بڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ امیر کے معنی امیر کے معنی بڑے، اور مؤمنین یعنی ایمان والوں کے سب سے بڑے. تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلیمان بن ابی حثمہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا تو ان کے گھر گئے. کہاں گئے؟ ان کے گھر گئے اور ان کے ماں باپ سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا. کن سے پوچھے؟ کہ فجر کی نماز میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے. ان کے ماں باپ نے کیا کہا؟ کس کے بارے میں؟ سلیمان بن ابی حثمہ کے بارے میں، کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے، اسی وجہ سے اس کو نیند آ گئی. کب؟ فجر میں. تب حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ تمام شب عبادت کروں. یعنی پوری رات نماز نہ پڑھے لیکن فجر کی نماز جماعت سے کوئی پڑھے وہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر ایک شخص یہ ہے کہ پوری رات نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو سوتا رہتا ہے، جو سوتا رہتا ہے اور جماعت سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو جو پوری رات نماز پڑھا اور جو سوتا رہا اور صرف فجر کی نماز جماعت سے پڑھا، تو اس سے بہتر وہ ہے جو سو کر کے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا، اور اس سے کم درجے کا یہ ہے جو پوری رات نماز پڑھا اور فجر کی نماز کے وقت سو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بنسبت اس کے کہ تمام شب عبادت کروں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ بہت بڑے یہ عالم ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بہت بڑے حدیث کے جو ہے محدث اسے کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بہت حدیث کے ماہر تھے. تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ صبح کی نماز جماعت پڑھنے میں تہجد سے بھی زیادہ ثواب ہے. کوئی آدمی تہجد نہ پڑھ لے اور فجر کی نماز کو جماعت سے نہ پڑھے تو وہ بہتر نہیں ہے. بہتر وہ ہے جو فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھے. ہاں، جماعت سے فجر کی نماز بھی پڑھے اور باقی تہجد بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے تو اعلیٰ ہے. سونے پہ سہاگا جسے بولا جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب بیداری نماز فجر میں مخل ہو تو ترک
اس کا اولا ہے۔ اگر رات کو جاگنا فجر کی نماز کو ترک کرنے میں اگر یہ ہے مانے ہے تو رات کو نہیں جاگنا چاہیے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ رات کا جاگنا اگر فجر کی نماز کو ترک کرنے والا ہے تو ایسا جاگنا نہیں جاگنا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بلکہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں بالاتفاق عمدن ترک واجب ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ شب بیداری کوئی کرتے ہیں، یعنی رات کو جاگتے ہیں، تسبیح وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور پوری رات پڑھنے کی وجہ سے آخر میں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، تو فجر کی نماز جو ہے چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ پوری رات نہ شب بیداری کو ترک کر دے اور جماعت سے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھے۔ تو یہ سب جو حدیثیں پیش ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، تو یہ سب جماعت کی فضیلت کے متعلق ہے کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جماعت سے نماز پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، وہی سب چیز ان حدیثوں کو پیش کر کے مصنف علیہ الرحمہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ